ایک ایسا عالمی بحران جو شاید ہماری نظروں کے سامنے نہیں لیکن ہمارے سیارے کے مستقبل کو خاموشی سے بدل رہا ہے۔ جی، بات ہو رہی ہے ہمارے سمندروں کے بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کی۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ اصل میں ہے کیا۔ تو سب سے پہلے اس مسئلے کی سنگینی کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک ایسے ریکارڈ سے جو کبھی ٹوٹنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ یہ ایک بہت سیدھی اور سچ پوچھیں تو ایک خوفناک حقیقت ہے۔ سائنسدانوں نے اب یہ بات کنفرم کر دی ہے کہ ہمارے سمندروں کا اوسط درجہ حرارت آج تک کی تاریخ میں سب سے بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں، یہ ایک بہت بڑی وارننگ ہے۔ اور یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ یہ صرف کوئی اندازہ نہیں ہے، یہ تصدیق شدہ ڈیٹا ہے، یعنی وہ معلومات جسے سائنسدانوں نے کئی دہائیوں تک سیٹلائٹ سے، سمندر میں تیرتے ہوئے آلات سے اور تحقیقی جہازوں کے ذریعے مستقل اکٹھا کیا ہے۔ تو یہ ایک ٹھوس سائنسی حقیقت ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر ایسا ہو کیوں رہا ہے؟ بھئی اس کا جواب چھپا ہے ہمارے سمندروں کے اس اہم کردار میں جو وہ ہمارے پورے سیارے کے لیے نبھاتے ہیں۔ اکثر جب گرین ہاؤس گیسوں کا ذکر ہوتا ہے تو ذہن فوراً ہوا کی گرمی کی طرف جاتا ہے نا؟ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ماحول میں جو اتنی اضافی گرمی پھنس گئی ہے وہ آخر جاتی کہاں ہے؟ اور اس کا جواب سچ میں حیران کر دینے والا ہے۔ اس ساری اضافی گرمی کا 90% حصہ، جی ہاں 90%، سیدھا ہمارے سمندروں میں چلا جاتا ہے۔ یہ ایک ناقابل یقین مقدار ہے۔ تو اس کو ایسے سمجھیں کہ ہمارے سمندر ایک بہت بڑے ایک جائنٹ سپنج کی طرح ہیں۔ یہ انسانوں کی پھیلائی ہوئی گرمی کو چپ چاپ اپنے اندر جذب کرتے جا رہے ہیں۔ ایک طرح سے یہ ہمیں بچا رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایک سپنج آخر کتنا پانی جذب کر سکتا ہے؟ اس کی بھی تو کوئی حد ہوتی ہے نا؟ اور جب سمندر اپنی حد سے زیادہ گرمی جذب کر لیتے ہیں تو پھر اس کے نتائج بھی سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ کوئی ایک نتیجہ نہیں بلکہ ایک پوری چین آف کانسیکوینسز ہیں۔ یہ فزکس کا ایک بہت ہی بنیادی اصول ہے۔ جب کوئی چیز گرم ہوتی ہے تو پھیلتی ہے۔ پانی کے ساتھ بھی بالکل یہی ہوتا ہے۔ تو جب اربوں خربوں ٹن سمندری پانی گرم ہوتا ہے تو وہ بھی پھیلتا ہے، اور اس کا نتیجہ سمندر کی سطح بلند ہو جاتی ہے، جس کا سیدھا مطلب ہے دنیا بھر کے ساحلی شہروں اور علاقوں کے لیے سیلاب کا بڑھتا ہوا خطرہ۔ یہ ایک بہت ہی سیدھا لیکن خطرناک سلسلہ ہے۔ مگر کہانی یہی ختم نہیں ہوتی۔ یہی گرم سمندر زیادہ خطرناک اور طاقتور طوفانوں کو فیول کرتے ہیں۔ سمندری مخلوق کا جینا مشکل ہو جاتا ہے، اور سب سے بڑا نقصان ہو رہا ہے کورل ریفز، یعنی مرجان کی چٹانوں کو، جنہیں اکثر سمندر کے جنگلات بھی کہا جاتا ہے۔ یہ پوری کی پوری دنیا تباہ ہو رہی ہے۔ اور یہ بات اس مسئلے کی نزاکت کو بالکل صاف ظاہر کرتی ہے۔ یہ جو سمندر کے ماحولیاتی نظام ہے نا، یہ بہت ہی نازک ہوتے ہیں۔ درجہ حرارت میں معمولی سا اضافہ بھی ان پورے کے پورے ایکو سسٹمز کو ختم کر سکتا ہے۔ یہ وہ گھر ہیں جہاں لاکھوں کروڑوں سمندری مخلوقات بستی ہیں۔ اور ایک بات بالکل واضح ہونی چاہیے، یہ کوئی ایک آدھ سال کی بات نہیں ہے، یہ کوئی وقتی ابال نہیں ہے، یہ ایک بہت گہرا اور لمبے عرصے تک چلنے والا مسئلہ ہے۔ تو جو اصل نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم اسے کوئی عارضی چیز سمجھ کر نظر انداز نہیں کر سکتے۔ سائنسدان اور ماہرین بالکل صاف الفاظ میں کہہ رہے ہیں یہ ایک لانگ ٹرم مسئلہ ہے، اور اس کی جڑیں سیدھی انسانی سرگرمیوں سے جا کر ملتی ہیں۔ اور وہ انسانی سرگرمی کیا ہے؟ سب سے بڑی وجہ ہے فوسل فیولز کا بے تحاشا استعمال، یعنی تیل، گیس اور کوئلہ۔ یہی وہ ایندھن ہیں جو وہ ساری گرین ہاؤس گیسیں پیدا کر رہی ہیں جو ہمارے سیارے اور خاص طور پر ہمارے سمندروں کو ایک بھٹی بنا رہی ہیں۔ تو اب ہم آتے ہیں سب سے بڑے سوال پر۔ ہم نے یہ جان لیا کہ مسئلہ کتنا سنگین ہے، ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس خطرناک ٹرینڈ کو روکنے کے لیے یا کم از کم اس کی رفتار کو کم کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب ہم سب کو مل کر سوچنا ہوگا۔
अगर ये मालूमात आपके लिए मुफीद साबित हुई हों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों के साथ शेयर करें।